अस्सलाम अलैकुम। नए दिन के साथ नई खबरों के साथ मुनसिफ अवान कानूनी टीवी की तरफ से आपको सलाम पेश करता है। बहुत खूबसूरत दिन है। वैसे भी जुमे का दिन है और दिन तो खूबसूरत है ही, जुमे का दिन है। बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है लाहौर का। इस वक्त लाहौर का मौसम जो है ना बड़ा आइडियल है और बहुत मज़े का है। बारिश हल्की हल्की हो रही है और हम छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। हमारी आजकल लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं। तो बात यह है दोस्तों कि कल की नई डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। वो ये है कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने, अब ये पहले पहले इनकी बातें बताते हैं फिर तबसरा बाद में करते हैं। कल राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर के प्रोग्राम में बताया कि अगर पीटीआई वाले सरहद असम्बली तोड़ दें और पंजाब असम्बली तोड़ दें तो हम दूसरे दिन ही कौमी असम्बली तोड़ के नया इलेक्शन का ऐलान करेंगे और कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। पहला बयान ये आया। उसके बाद यानी कि ये बयान कहा जाए कि नून लीग की तरफ से। उसके बाद शाम को खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब, गवर्नर मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने बयान दिया कि अगर ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम ज़रा भर देर नहीं करेंगे और कौमी असम्बली तोड़ देंगे। ठीक है, ये बयान आया। उसके बाद आज सुबह की जो डेवलपमेंट है वो ये है, फवाद चौधरी ने कहा है कि ये जो बयान राना सनाउल्लाह ने दिया है या ये लतीफ़ खोसा साहब ने बयान दिया है, ये बयान नहीं, बयान दे शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, तो हम इसके ऊपर जो है ना वो बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब ये तो बात फिर बिल्कुल वाजे हो गई जी, वाजे हो गई बात कि ये तो फिर दोनों पार्टियां जो है इस तरीके से सुलह सफाई करके तो ये अक्टूबर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। 3 महीने की निगरान हुकूमत आएगी और अक्टूबर के एंड पे इलेक्शन हो जाएंगे। और ये तो फिर इमरान खान की मर्ज़ी इसमें जो है उसकी रिक्वायरमेंट और मर्ज़ी और उसका ख्वाहिश और उसका मुतालबा पूरा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाली बात दुरुस्त नहीं है पीडीएम के लिए। पीडीएम के लिए इमरान खान इस वक्त हुकूमत से बाहर है, मरकज़ी हुकूमत से, और उसके पास ज़ाहिर है ये पंजाब है लेकिन उसके पास नहीं है, पंजाब नहीं है। वो दिल से मुतमईन नहीं है परवेज़ इलाही से, मैं आपको ये बता दूँ, दिल से वो मुतमईन नहीं है। और परवेज़ इलाही को जो है ना उन्होंने वज़ीर आला तो बना दिए लेकिन कोई भी पीटीआई के बंदे उसको मानने के लिए, वो दिल से उसको डाकू ही मानते हैं, जो पहले दिन से इमरान खान ने कहा है। तो इस वक्त इमरान खान के ये वहम में है कि ये इलेक्शन होंगे तो मैं बड़े भारी अक्सरियत से जीतूंगा। तो ये बात इमरान को तो सूट करेगी, लेकिन पीडीएम वाले जो ये कहते हैं कि हम मुल्क की मईशत को सहारा देने आए हैं और बार बार ये आसन इकबाल वो देते रहे कि जनाब मुल्क डूब रहा था और डूबते मुल्क को हम फिर छोड़ जाते और 4 महीने इलेक्शन पे लग जाते, 3 महीने निगरान के, 1 महीना बनाते बनाते तो मुल्क मज़ीद 4 महीने नीचे जाता, हमने जाके सहारा दिया है। ठीक है, तो ये फिर उनके इस बयानियों को जो है ना वो ज़िद पहुंचेगी कि भाई इनकी ज़िद तो फिर ये पंजाब असम्बली थी। तो ये इस लिहाज से फिर जो डूबते पाकिस्तान को आप सहारा दे रहे थे तो वो आपका बयान ये पीछे हट जाएगा ना। तो ये मुनासिब नहीं है, मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। मेरे हिसाब से मुनासिब ये है कि ये पीडीएम वाले काम करें, काम कर को दिखाएं आवाम के लिए। आवाम के लिए हम मानते हैं अगर कोई घी सस्ता करते, चीनी सस्ती करते, आटा सस्ता करते, ये 3 चीज़ें होती हैं जो बुनियादी ज़रूरत की होती हैं। चलें फल वाल तो मौसमी होते हैं, वो उनकी नहीं है, सब्ज़ियाँ भी मौसमी होती हैं,
مرغیوں کے جو چکن کا ریٹ شیٹ ہے وہ بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، یہ اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حکومت آٹا، چینی اور گھی ان چیزوں کو کنٹرول کرے عوام کے لیے، اور پھر پیٹرول سستا کرے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کرے۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں، یا حکومت یہ ہمیں کہہ رہی ہے، یا 2 دن سے جو ڈالر کی پوزیشن آئی ہوئی ہے، خاص طور پہ ڈالر کی، ظاہر ہے ڈالر کم ہوگا تو ہر چیز سستی ہوگی نا سر۔ یہ یقین کریں، یہ چائے میں پیتا ہوں نا، یہ کسی بھی بڑے ہوٹل سے، انہوں نے اس کی قیمت بھی بڑھا دی ہے۔ پہلے مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چائے اگر آپ اواری ہوٹل سے پئیں نا، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو 300 کی، اور اب یہ 500 کی ہو چکی ہے۔ مختلف بڑے ہوٹلوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں نے لے لی ہے۔ تو ڈالر سستا ہو رہا ہے، اس کو وہ مینجمنٹ کریں، اور یہ الیکشن جو ہے نا اس کے چکر میں نہ آئیں کہ جی پنجاب اسمبلی توڑ دو تو یہ وہ، تو اس کا مطلب ہے پھر گیمیں اور ہیں، پھر عوام کی گیم نہیں ہوتی کوئی بھی۔ یہ مجھے افسوس ہوا ہے اس کی، یہ جو ڈیل کرنے لگے ہیں، اور یہ ڈیل اگر تھوڑی سی میچور ہوتی ہے تو یہ ہو بھی جائے گی۔ یہ اکتوبر میں جو ہے نا الیکشن ہو جائیں گے، تو پھر عمران کا تو جو بتایا جاتا ہے مطمع نظر یہ ہے کہ نومبر میں آرمی چیف کا تبادلہ، یا نیا آرمی چیف آنا ہے، اس حساب سے جو ہے وہ پھر عمران کامیاب ہوتا ہے۔ عمران حکومت سے باہر ہے، وہ حکومت میں آنے کے لیے بیتاب ہے، وہ الیکشن چاہتا ہے، اس نے ویسے وہ غیر مطمئن روح ہے، آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے کسی بات پہ بھی۔ آپ الیکشن کمیشن کا چیئرمین تبدیل کر لیں، اس نے اور نکال لینا ہے، اس نے پنجاب کا نکال لینا ہے الیکشن کا، اس نے سندھ کا نکال لینا ہے۔ وہ غیر مطمئن روح ہے، غیر مطمئن روح۔ لہٰذا یہ جو ڈیولپمنٹ کل کی ہوئی ہے نا الیکشن کے حوالے سے، میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ویسے ہی فی البدی بیان دیا ہے، اور رانا ثناءاللہ کے بیان کو پھر کھوسا صاحب نے ایسے بیان دے دیے، حکومتی لیول پہ ایسا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے کہ بھئی پنجاب اسمبلی اور KP کے اسمبلی توڑو، ہم حکومت میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ سب ابھی ڈرامے بازی ہیں، ابھی یہ ایک دوسرے کو ایسے تول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نون لیگ جب اس بات پہ مان جائے گی نا، تو عمران خان اگلا پتہ یہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ کہے گا کہ بھئی الیکشن کمیشن کو بھی چینج کرو۔ ہم بھی کیسے چینج کریں؟ الیکشن کمیشن کے چینج کرنے کا تو وہ پروسیس ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوتا ہے، وہاں پہ ہوتا ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کو چینج نہیں کر سکتے، یا حکومت کوئی چینج نہیں کر سکتی۔ کل جو ریفرنس انہوں نے دائر کیا تھا پھر واپس لے لیا، کافی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ریفرنس اس بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ یہ جی اپوزیشن والوں کو ملا ہے، اور ان کے پاس ریکارڈ ہے، ویڈیو ریکارڈ ہے کہ 1.5 مہینہ پہلے 1.5 گھنٹے کی ملاقات شاہ محمود قریشی نے کی ہے۔ پھر ان کو سارے سیاستدان ملتے ہیں، میں بھی ابھی چاہوں تو الیکشن کمیشن کو درخواست دے کے میں مل سکتا ہوں کہ بھئی میری جسٹس پارٹی ہے تو میں ملنا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، کوئی الیکشن سجیشنز کے حوالے سے ویسے یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جو آپ ناظرین بتائیں، یہ جو نون لیگ نے رات کو شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑیں تو ہم جنرل الیکشن کے لیے تیار ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ میرے خیال میں بالکل مناسب نہیں ہے۔ اپنا سال پورا کریں، 31 اگست 2023 یہ ڈیٹ اناؤنس کریں، عوام کے لیے بھرپور کام کریں۔ شہباز شریف صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اب سیلابوں کے پیچھے لگے ہیں، میرے خیال ہے سیلاب کو وہ ہاتھ سے روکنا چاہتے ہیں، ہاتھ سے۔ بھئی آپ نے آرڈر کر دیا، ان غریبوں کی مدد کر دی، گئے، اتنے مسائل ہیں، پوری 22 کروڑ عوام کے لیے بھی سوچیں۔ آپ وہاں پہ کوئی نمائندہ بھیج سکتے ہیں، آپ کو شوق ہے پانیوں میں چلے جاتے ہیں، میرا خیال ہے وہی شوق آپ پورا کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم اس کو تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے مسائل بھی تو پڑے ہیں نا۔
آج آپ نے پھر آپ یہ چوتھا دن ہے آپ سیلاب زدہ علاقوں میں دورے کر رہے ہیں، تو آپ کے کتنے نمائندے ہیں وہ نہیں کر سکتے؟ آپ یہ پالیسی میٹر بتائیں۔ یہ جو آج رانا ثناءاللہ نے نیا کٹا کھول دیا ہے، اب اس کے اوپر ساری بحث شروع ہوگی، تو میرے حساب سے جو مسلم لیگ نون ہے یا پی ڈی ایم والے ہیں ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ابھی اکتوبر میں الیکشن کرائیں۔ اسی بات پہ ڈٹے رہیں کہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہم 2023 میں کرائیں گے، اور جو ڈالر کی قیمت ہے وہ نیچے لائیں، اور اسحاق ڈار کو بلائیں اور نواز شریف کو بلائیں۔ یہ مسائل ہیں جو ان کو بلا کے لوگوں کے لیے مسئلے حل کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ ایک سال تھوڑا نہیں ہوتا، ایک سال میں بہتر کر دی۔ اور عمران کی جو بیان در بیان اس کا جواب اس سے اب اوائڈ کرنا شروع کر دیں، اس کو پاگل ڈکلیئر کر دیں عمران کو کہ ہی از سک بائی مائنڈ، کہ وہ جی یہ مینٹل ہو گیا ہے، اس کا صرف یہ علاج ہے کہ اس کو میڈیکل بورڈ کرایا جائے اور اس کو سکون دیا جائے، اور عمران کو 3 مہینے کے لیے نظر بند کر دیں، وہ تاکہ سکون کرے نا۔ اس کو بے سکونی کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ بھی میری تجویز، اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔